افسردہ چہرے، بکھرے ہوئے بال اور پوسیدہ پیراہن میں نور کی دو موتیاں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ گردش ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کمسن بچے تھے۔ غیرت حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ اظہار مدعا کے لیے زبان نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے: کربلا کے مقتل سے خاندان رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا، ہم دونوں بھائی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے، بچپن ہی میں ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ قسمت نے در در کی ٹھوکر کھلائی۔ کئی دن ہوئے کہ ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ۔ 3 دن کے فاقوں نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی۔ اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔ جس ہاشمی رسول کا خون ہماری رگوں میں موجزن ہے، ان کے تعلق سے ہمارے حال زار پر تمہیں رحم آ جائے، ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج تمہارے لیے سوائے خلوص و دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان سے تمہاری غم گسار ہمدردیوں کا پورا صلہ دلوائیں گے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادے ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ رئیس کے جواب سے یتیموں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی۔ یوں ہی غریب الوطنی، یتیمی، بے کسی کئی دن کی فاقہ کشی نے انہیں نڈال کر دیا تھا۔ اب لفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم و نازک آبگینہ بھی ٹوٹ گیا۔ یاس کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آنکھ کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا: پیارے مت رو، غائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہماری گھر کی پرانی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدمی سے لے کر چرند پرند تک سبھی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپے تھے، لیکن چمنستان فاطمہ کے یہ 2 کملائے ہوئے پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں آسائش کی جگہ نہ تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک مجوسی کا گھر تھا۔ عمارت کے رخ سے شان ریاست ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہا: بھائی جان، جس کی دیوار کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں معلوم نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہیں آ کے اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ زمین کی تپش سے تلووں میں آپلے پڑ گئے ہیں۔ کھڑا ہونا مشکل ہے، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا: ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں، صرف سائے میں بیٹھے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پتھر نہیں ہوتا پیارے، ہو سکتا ہے اسے ہماری حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اٹھائے، اور اگر اٹھا بھی دیا تو دلوں کی آبادی تنگ نہیں ہے۔ انگاروں پر چلنے والے تپتے ہوئے زمین سے نہیں ڈرتے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لا دوں گا۔
تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصومانہ انداز میں ایک سوال پوچھا۔ بھائی جان، آپ کو یاد ہوگا اس دن جب کہ ہم لوگ جنگل میں راستہ بھول گئے تھے، ہر طرف آندھیوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا اور آسمان سے موسلا دار بارش ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے پہاڑ کی ایک کوہ میں پناہ لی تھی۔ شام تک طوفان نہیں تھما، رات ہو گئی اور ہم لوگوں نے اسی کوہ میں ساری رات بسر کرنا پڑی۔ آدھی رات کو جب ایک شیر چنگاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش بزرگ بجلی کی طرح نمودار ہوا اور چند ہی لمحوں کے بعد غائب ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آج تک یہ راز آپ نے نہیں بتایا، بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ شیر کی خوفناک آواز سن کر تمہاری منہ سے چیخ نکلی تھی اور تم نے دہشت زدہ ہو کر کسی کو پکارا تھا۔ یاد کرو، بس وہی تھے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے بہت قریب رہتے ہیں۔ وہ ہماری ذرا سی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی، انہی کا خون ہمارے رگوں میں بہتا ہے۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ پہلی بار جب وہ پیکر خاکی میں یہاں آئے تھے تو ان کے چہرے سے نور کی اتنی تیز کرن پھوٹتی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا۔ اب تو خاکی پیراہن بھی نہیں ہے، حجاب کی اوٹ سے کوئی انہیں دیکھ لے، اس لیے اب چہرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائناتی ہستی کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے۔ ابا جان بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب ہی میں دیکھا ہے۔ بشریت کے یہ سارے بحثیں نقاب ہی سے متعلق ہے۔ حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیاں کی دسترس سے ہمیشہ باہر رہا ہے۔ چشم کوثر کے معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا اور گھر کا بیدی گھر کا راز کھول رہا تھا کہ اتنے میں پس دیوار آواز سن کر مجوسی گھر سے باہر نکلا۔ اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا، وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن جو ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ نہایت نرمی سے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بعینی یہی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ آل رسول ہے، یتیم بھی ہے اور غریب الوطن بھی ہے، دن کے فاقے سے نیم جان ہے۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے، اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ گئی ہے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آپلے پڑ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہوئے یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اس رشتے کا خیال بھی نہیں کیا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ تم آل رسول ہو، اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے ہزار اس سے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھائے رکھو جبکہ نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں عالم قدس کا جو نور جھلک رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے اسے؟ اور یہ بھی کسی کورے چشم کو نہ نظر آئے تو قدموں کی نیچے بچھ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے۔
آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے۔ نسبت نہ بھی واقعے کے مطابق ہو، جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا، دل کی نیت بخیر ہے، اس کا راہ کی ٹھوکریں بھی لائق تحسین ہے۔ بہرحال میں تمہارے نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں ہوں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ ان کی نسبت سے تم نونہالوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے ایک باعظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہارا نسبتی تعلق ہوتا، جب بھی تمہاری یتیمی، غریب الوطنی اور اس کے ساتھ یہ تمہارا معصوم چہرہ دلوں کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنی قدموں کا اعزاز مرحمت کرو، اور جب تک اطمینان بخش صورت پیدا نہ ہو جائے اس گھر سے کہیں جانے کی قصد نہ کرو۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا۔ دوستو، اس واقعے کا دوسرا اور آخری حصہ جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ واقعہ۔ اگر پسند آیا تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں، اور کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد اس کے اگلے حصے میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔